الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. حرام کیا گیا ہے تم پر مردار جانور اور بہتا ہوا لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور جو کسی بلندی سے گر کر مر جائے اور جو سینگ لگ کر مر جائے، یہ سب حرام ہیں. اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو. اور وہ جانور بھی جو کسی آستانے پر ذبح کیا جائے، اور یہ بھی کہ قسمت کے تیروں سے قسمت معلوم کرو. یہ سب گناہ کے کام ہیں. آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں تو ان سے مت ڈرو اور مجھی سے ڈرتے رہو. اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا. ہاں، جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے بشرطے کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 جو اس وقت تلاوت کی اور ترجمہ میں پیش کیا ہے، اس کے بعض اجزاء سے متعلق آج کے اس خطبے میں گفتگو ہوگی. سب سے پہلے تمہیداً یہ سمجھ لیجئے
کہ پچھلے کئی مہینوں سے ایک اہم مضمون دین اسلام کا آپ سنتے چلے آئے اور اس کے بہت سے اجزاء پر گفتگو بھی ہوئی۔ ان میں سے آخری خطبہ جو تھوڑا عرصہ پہلے ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو واحد لا شریک ہیں وہ اپنی تمام خصوصیات میں واحد لا شریک ہیں۔ جس طرح ذات میں واحد اکیلے ہیں، کوئی دوسرا ان جیسا نہیں ہے، اس طرح صفات میں بھی وہ لا شریک ہیں، ان کا کوئی شریک اور حصہ دار نہیں ہے۔ صفات میں مثال کے طور پر علم اللہ کی ایک صفت ہے، سب کچھ جاننا اللہ کی صفت ہے، اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں۔ اسی طریقے سے علم کی ایک قسم ہے حاضر اور ناظر کی ہر جگہ موجود ہونا، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اللہ کے سوا کوئی ہر جگہ حاضر اور ناظر نہیں ہے۔ ہر ایک کی پکار کو دور اور نزدیک سے سننے والا، اس کی مرادوں کو جاننے اور پوری کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں بھی واحد لا شریک ہیں، یعنی جو اللہ کے حقوق ہیں، یا دوسرے الفاظ میں کہ جو اللہ کی عبادات ہیں وہ اللہ ہی کے لیے خاص ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ان حقوق میں اللہ کا شریک نہیں۔ مثلا نماز عبادت ہے، نماز کے 4 پہلو ہیں: ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا، رکوع کی صورت میں جھکنا، سجدے کی شکل میں پیشانی زمین پر رکھنا، دوزانو ہو کر بیٹھ جانا۔ یہ جو 4 حالتیں ہیں نماز کی، یہ حالتیں صرف اللہ ہی کے لیے روا ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ رکوع جائز ہے نہ سجدہ جائز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ایک حق اس کی خوشنودی اور رضا کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرنا مخصوص اوقات میں، جس کو دوسرے لفظ میں آپ روزہ کہتے ہیں۔ ایک مسلمان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سخت گرمی کے موسم میں شدت کے اندر بھی سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، تنہائیوں کے اندر بھی وہ پانی کی گھونٹ نہیں پیتا نہ کچھ کھاتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب دیکھ رہا ہے اس کو، اور اسی کو راضی کرنے کے لیے وہ بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بھوک پیاس برداشت کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کا حق کسی اور کو دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی شکل میں آپ کہہ لیجئے کہ اپنے مال جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا ایک مخصوص حق مخصوص ایام کے اندر صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے خرچ کرنا جائز ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ یہ جو زکوٰۃ جس کو ہم کہتے ہیں شریعت کی زبان میں زکوٰۃ ہے، اس کو دوسرے الفاظ میں نیاز بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ وہ تو چونکہ فرض ہے اللہ کی طرف سے مخصوص قوانین اور ضابطوں کے مطابق، اس لیے اس کے لیے زکوٰۃ کا لفظ بھی آیا ہے، اور زکوٰۃ کا معنی ہے پاکیزگی، یعنی جس مال میں سے مال زکوٰۃ نکل جاتا ہے وہ سارا مال پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ اس کے علاوہ جو کچھ صدقہ کرتے ہیں یہ بھی اسی کے ایک قسم ہے، یہ بھی اللہ کے نام کی ایک نیاز ہے، صدقہ ہے یا خیرات ہے۔ زکوٰۃ میں اور عام صدقے میں فرق یہ ہے، زکوٰۃ مخصوص شرائط کے ساتھ محدود مقدار میں فرض ہے، لیکن صدقے میں آپ آزاد جتنا چاہیں اللہ کے نام پر دے دیں، اس میں پابندی کوئی نہیں۔ زکوٰۃ کے لیے صدقات کا لفظ بھی قرآن کریم میں آتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ صدقہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ انسان دل کی سچائیوں کے ساتھ اللہ کے نام پر مال خرچ کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا قانون بھی یہی ہے، اور عام نفلی صدقات کا قانون بھی یہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص قواعد اور قانون کے تحت فرض کیا اس کو زکوٰۃ کہہ دیتے ہیں۔ جو مخصوص مقدار میں اللہ نے فرض نہیں کیا، انسان اپنی مرضی سے اللہ کے نام پر خرچ، اس کے لیے صدقات اور خیرات کا لفظ آتا ہے۔ اسی طریقے سے نیاز اور نظر کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کی نیاز دیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادات میں ہیں یا اللہ کے حقوق میں ہیں۔ کل ہی آپ نے قربانی کی، بلکہ آج بھی مسلمان شام ہونے سے پہلے تک قربانی کریں گے، یہ اللہ کے نام کی نیاز ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کے نام پر اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک مسلمان ذبح کرتا ہے۔
سارے کا سارا اللہ کی راہ میں بانٹ دیتا، خود بھی کھانے کی اجازت ہے، لیکن عام حالات کے اندر کوئی شخص جو ہر روز کتنا بڑا امیر کیوں آدمی نہ ہو، لاکھوں روپے کی گائے اور یہ قیمتی جانور ذبح نہیں کرتا، اپنے ضرورت کے لیے بازار سے گوشت لے آتا ہے، لیکن مخصوص ایام کے اندر وہ لاکھوں روپے مالیت کے جانور جو ہے اس کو چھری کے نیچے رکھ کر اللہ کے نام پر ذبح کر دیتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، نظر و نیاز ہو، صدقہ و خیرات ہو، یہ سب اللہ کے نام کی نیازیں ہیں اور اللہ کی عبادات میں سے۔ کل ہی چونکہ آپ نے یہ کام کیا، آج بھی کریں گے، تو یہ جو آیات میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں ان نیازات سے متعلق ہیں کہ اللہ کے دیا ہوا مال اللہ کے نام پر خرچ کرنا، اللہ کے نام پر دینا۔ تو قرآن کریم کے اندر 4 مقامات ایسے ہیں کہ جس میں اس مضمون کو ایک ہی طرح سے بیان فرمایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، سورہ انعام کی آیت نمبر 146 میں، سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں، دوسرا پارہ، چھٹا پارہ، 8واں پارہ اور 14واں پارہ، آیت نمبر 173 سورہ بقرہ، آیت نمبر 3 سورہ مائدہ جو ابھی میں نے پڑھی ہے، آیت نمبر 146 سورہ انعام 8ویں پارے میں، اور آیت نمبر 115 14ویں پارے میں سورہ نحل۔ ان 4 مقامات میں اس مضمون کو ایک ہی ترتیب کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا۔ میں اکثر اپنے ان خطبات کے اندر آپ حضرات سے ایک اپیل کیا کرتا ہوں، اللہ کرے کہ یہ بات دل میں بیٹھ جائے اور عمل کی توفیق بھی ہو جائے کہ آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق نہ توڑیں۔ اللہ کے ساتھ رشتہ اسی انسان کا مضبوط ہوگا، صحیح ہوگا، جس سے اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق ہے اور رشتہ ہے۔ قرآن سے رشتہ کاٹ گیا، میرے رب کی قسم جس کی سچی کتاب قرآن ہے، پھر کوئی گارنٹی اور ضمانت اس بات کی نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا کتنا رشتہ باقی رہا ہے۔ دیکھیے، مجھے اور آپ کو اور ہر انسان کو اللہ نے اس دھرتی پر پیدا کیا، لیکن ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے کتاب اتاری۔ کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سے انسان سب سے اعلیٰ مخلوق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی لا تعداد مخلوق ہے، جنگلوں کے اندر بے شمار جانور ہیں، درندے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، چرندے بھی ہیں، سمندروں میں ان گنت مخلوق ہے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اور انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ان سب میں سے سب سے اعلیٰ مخلوق انسان ہے۔ آپ اس کو اسی طرح سمجھتے ہیں، اور جو انسان ذرا بھی دھیان کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیے، جتنے حلال جانور ہیں سمندر کی مچھلیوں سمیت، یہ سب انسان پر قربان ہو رہے ہیں۔ انسان ان میں سے کسی پر قربان نہیں ہو رہا۔ انسان کو کاٹ کر انسان کا گوشت ان میں سے کسی کے سامنے نہیں پھینکا جاتا، لیکن ہر روز ہزاروں نہیں لاکھوں گائے، بیل، بکرے، چھترے، بھیڑیں، دمبے اور مرغ ذبح ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے سمندری جانور جو حلال کی اللہ تعالیٰ نے، مچھلی، یہ سب انسان کھاتا ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے بنائے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں سے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، اور سارا جہان اس کی خدمت میں لگا دیا۔ یہ سورج جو روشنی دے رہا ہے اور فصلیں پکا رہا ہے، یہ کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ یہ چاند جو رات کو روشنی دیتا ہے اور ستارے، اس سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ انسان۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو غلے اور پھل دیتا ہے، ان پھلوں کے اندر رس اور لذتیں بھرنے کے لیے اللہ نے آسمان کے چاند اور ستاروں کو روشنی بنائی۔ کبھی انسان نے غور کیا کہ سارا جہان میرے اللہ نے میرے لیے بنایا؟
یہ جتنے بھی جنگلات ہیں اس سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ انسان. جتنے معدنیات ہیں اس سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ جتنی بھی نہریں اور دریا ہیں اس سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ پانی انسان کی زندگی کس کس حصے میں اور کس شعبے میں انسان کے لیے کارآمد ہے؟ انسان اس کو پیتا بھی ہے، اس سے نہاتا بھی ہے، غسل بھی کرتا ہے، کپڑے بھی دھوتا ہے، کھانا بھی اس سے پکاتا ہے، اپنی جانوروں کو بھی پلاتا ہے، فصلیں بھی اس سے اگاتا ہے. کہاں کہاں انسان اس پانی سے مستثنا ہے. اور اس کی شان پر قربان جائیں کہ اس نے زمین کے اندر بھی خزانے، ٹینک زیر زمین رکھے ہوئے ہیں. جب انسان تھوڑی سی محنت کرتا ہے تو وہ پانی باہر آ جاتا ہے، صاف ستھرا شفاف نتھرا ہوا پانی. اور بادلوں کی شکل میں اللہ نے آسمانوں پر اس انسان کی ضرورت کے لیے پانی کو دیکھیے. خدا کی شان. وہاں روک رکھا ہے اس کو، اور جب چاہتا ہے بادلوں سے پانی کو برساتا ہے. اور پھر کبھی کبھی پہاڑوں پر برف کی شکل منجمد کر دیتا ہے اور انسان کی ضرورت کے لیے پھر وہ پگھلتا ہے، پھر زمین پر پہنچتا ہے. یہ اللہ کی نعمتیں. سورہ نحل پڑھیے شروع سے. سورہ نحل 14 پارے میں جس کا بھی نے حوالہ دیا ہے، شروع سے آپ پڑھیں، 1-2 رکوع مسلسل اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات ہی گنوائے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں میرے دوستوں، قرآن سے اپنا تعلق رکھیں. قرآن سے لا تعلق رہے تو اندھیرے میں بھٹکیں گے. قرآن کے ساتھ تعلق ہوتا تو انشاءاللہ جس طرح انسان کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے ساری کائنات کے ہر چیز کو، ہر چھوٹی بڑی چیز کو صاف ستھری نظر آتی ہے. قرآن کریم کے ساتھ آپ کے دل و دماغ جب منور ہوں گے تو ہر سچ اور جھوٹ، حق اور باطل کا امتیاز آ جائے گا. کیا کرنا ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا، کیا چھوڑنا ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا، کس سے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، کوئی کس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے یہ امتیاز معلوم ہو جائے گا. کون سی چیز ہمارے لیے کامیابی کا سبب ہے اور کس میں ہمارے لیے ناکامی ہے یہ بھی امتیاز معلوم ہو جائے گا، لیکن قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے کے سبب سے. دنیا کی یہ واحد کتاب ہے کہ جس کے ساتھ ایسا ناروا سلوک ہوتا ہے. کسی بھی محکمے میں انسان کام کرتا ہو اور محکمے کی طرف سے اگر کوئی خط اس کو ملے تو سب سے پہلے اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرے گا. اگر دوسری زبان میں مثلا انگریزی نہیں جانتا، انگریزی میں آیا خط ہے تو بھٹکا ہوا مارا پھرے گا انگریزی جاننے والے سے پڑھانے کے لیے. پتہ نہیں مجھے محکمے سے برخاست تو نہیں کر گیا، کیوں مجھے خط آیا. دنیاوی محدود ضرورتوں کی اہمیت اتنی ہے کہ محکمے سے خط آنے والے کو اس وقت تک جب پوری طرح سمجھ لیں چین نہیں بیٹھتا. لیکن جو سب سے بڑا محکمہ ہے احکم الحاکمین کا، جس کی زمین پر چل رہا ہے، جس کی دی ہوئی زندگی استعمال کر رہا، جس کی دی ہوئی صحت استعمال کر رہا، جس کے دیے ہوئے ان گنت نعمتیں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، اس نے ایک خط بھیجا ہے. کتاب عربی زبان میں کتاب خط کو کہتے ہیں، اور یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا خط ہے بندوں کے نام. اس کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی شان کریمی پر قربان جائیں، اس کا تحمل پر قربان جائیں. دنیاوی محکموں سے اگر کوئی خط ہے اور خط کو نظر انداز کر دیا جائے تو فوری طور پر جواب طلبی ہو جاتی ہے، نوکری سے برخاست ہونے کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اتنے بڑے کریم ہیں کہ ہماری ساری بغاوتوں اور شرارتوں کے باوجود ہمیں اپنی زمین سے نہیں نکالتا، ہمارا کھانا نہیں بند کرتا، ہمارا پینا بند نہیں کرتا، ہماری سانس نہیں روکتا. لیکن اس کے اس تحمل سے غلط فائدہ جو اٹھا رہے ہم، یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر تحمل ہے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ اللہ راضی ہیں. مہلت اس کی ہوتی ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ. اللہ فرماتا ہے میں ان کو مہلت دیتا ہوں جو میرے نافرمان ہیں. ان قیدی متین، میرا داؤ بڑا مضبوط ہوتا ہے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون.
میں ان کو ڈھیل دیتا چلا جاتا ہوں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اچانک میری پکڑے آتی اور رسی کو میں کھینچ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے تحمل سے غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اللہ نے یہ کتاب ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری کامیابیوں کے گر بتانے کے لیے اتاری ہے۔ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ناکامی کوئی نہیں چاہتا، تو کامیابی صرف اس کتاب کے اندر حقیقی کامیابی اور کہیں بھی نہیں۔ انسان کنویں کے مینڈک کی طرح ایک محدود سوچ کے ساتھ اپنی کامیابی کے لیے جو گر سمجھتا ہے وہ کامیابی نہیں۔ حقیقی کامیابی جو خالق کائنات جس نے اس انسان کو بنایا ہے، اس نے کامیابی کا راز اس کتاب کے اندر بھیجا ہے۔ اس کتاب کو ذرا پڑھیں گے غور سے تو پتہ چلے گا، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ سب اس میں ملے گا۔ لیکن کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ مردے بخشوانے۔ ہمارا کوئی آدمی مر جائے تو چند کرائے کے آدمی بلا کر سپارے پڑھائے جائیں گے۔ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمیں بلانے والے ہیں ان کا کتاب سے کوئی تعلق بھی نہیں، وہ بھی جلدی جلدی ورق پڑھ کر اپنی فیس کری کر کے چلے جاتے ہیں۔ میری یہ باتیں بہت ساری طبیعتوں پر ناگوار بھی ہوں گی، لیکن بہرحال سچ تو سچ ہے، کہنا ہی پڑتا ہے۔ صرف ایک راضی ہو جائے، جس دھرتی کا مالک ہے، جس کے قبضے میں ہماری روح ہے، باقی کو راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے اس کی پرواہ کوئی نہیں۔ مجھے یاد ہے کچھ چیزیں طبیعت پر کچھ ایسا اثر چھوڑ دیتی ہیں وہ ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ یہ ہمارے سامنے پینوراما عمارت جب بن رہی تھی تو اس کا بیسمنٹ 80 دکانیں اس کی تیار ہوئیں۔ اس وقت اس کے جو ذمہ دار تھے یا مالکان تھے، اب نہیں پتہ کہ کون مالک ہے اس کا، انہوں نے اس میں برکت ڈلوانے کے لیے ایک مختلف جگہوں سے حفاظ بلائے۔ کافی پارٹیاں تھیں۔ کئی سال ہو گئے، آپ حضرات جانتے ہیں، اور مجھے بھی آ کر بلایا کہ آپ نے دعا کرانی۔ میں تھوڑی دیر رک کر جب گیا تو نیچے بیسمنٹ میں اترتے ہی دو طرفہ راہداریوں میں حفاظ بیٹھے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ ہم طالب علم لوگ ہیں اور طالب علم جانتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کوئی منہ ہلا رہا ہے، سر ہلا رہا ہے، کچھ پڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں۔ ان میں سے کچھ وہ بھی تھے جنہوں نے وہ پارا جو تھا، پارا وہ الٹا پکڑا ہوا تھا، جن کو پتہ نہیں تھا کہ سیدھا کیا ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ جو کارپینٹر اور دوسرے کام کرنے والے ٹھک ٹھک ٹھک، کوئی کیلیں گاڑ رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، کچھ آوازیں آ رہی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر آ رہا ہے، اور آوازیں بھی بلند ہو رہی ہیں۔ یہ ساری چیز جو ہے مجھے سخت تکلیف اس پر ہوئی، اور سمجھے کہ جس طرح پارا چڑھ جاتا ہے کہ مجھے دعا کے لیے بلایا اور قرآن کریم کے ساتھ یہ بے قدری کا معاملہ۔ ایک تو دل کیا کہ میں واپس چلا جاؤں، پھر میں نے سمجھا کہ اگر میں واپس چلا گیا تو انہی میں سے کوئی جو کرائے والے ہیں جو دعا کر رہے گئے بس یہ مطمئن ہو جائیں گے۔ میں نے کہا آج اگر میں نے ان پر یہ حقیقت واضح نہ کی تو شاید یہ غلط معاملہ چلتا رہے گا۔ دعا کی جب باری آئی تو اس سے پہلے میں نے دعا کرنے سے پہلے پھر خوب خبر لی ان کی، مالکان کی خاص طور پر۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی کرایہ دار کنٹری ہے، تمہارا ملازم ہے، تم خدا کی کتاب کے ساتھ یہ بے قدری کرو اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار کے اندر اس عمارت میں برکتیں ڈالتا پھر ہے، مجبور ہے پروردگار عالم تمہارا۔ اس چپ ہو کر خدا ان کا بھلا کرے کہ انہوں نے میری بات کو سمجھ لیا اور بعد میں معذرت کی، انہوں نے بھرپور طریقے سے معذرت کی۔
میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کی کتاب اس کی برکات ہیں اور جہاں یہ پڑھا جائے اس میں برکتیں ہوتی ہیں، لیکن کم از کم اس کی عظمت کو تو تسلیم کرے انسان، اس کے آداب کو تو ملحوظ خاطر رکھے۔ اللہ نے کیا کہ وہ لوگ بڑے شرمندہ ہوئے، کہنے لگا ہم سے بہت سخت غلطی ہوئی، انہوں نے تسلیم کر لیا۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے۔ دعا کرانے کے بعد میں نے یہ دعا میں کہا، یا اللہ تیری کتاب کے اندر جو تو نے برکتیں رکھی ہیں ان کو عطا کر، اور ان سے جو غلطی ہیں ان کو معاف کر، تو معافی کو پسند کرتا ہے، ان کو درگزر فرما، یہ نہ سمجھے۔ وہ جتنے کرائے کے لوگ بلائے ہوئے تھے، میں نام نہیں لیتا کسی کا، ان کو کوئی خاص قسم کی انہوں نے اجرت مقرر کی ہوگی، وہ مختلف پارٹیوں کے جو سربراہ تھے ان کو کچھ دیا، تو وہ میں دیکھ رہا ہوں، آپ بھی مجھے یاد ہے کہ الجھ رہے تھے کہ یہ پیسے تھوڑے ہیں۔ یہ بھی میرے لیے سخت ناگوار تھے، اللہ کی قسم، ان کی شکلیں میری طرح داڑھیوں والے ہیں، مجھے سخت شرم آ رہی تھی، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر مالکان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے، انہوں نے کچھ دیا ان کو، میں نے کہا جی مجھے اجازت ہے، مجھے کہیں، لیکن نہیں، آپ سے گزارش تھوڑی دیر کے لیے آپ تشریف رکھیں، امن سے فارغ ہو لیں۔ میں یہ دل میں سوچتا رہا کہ انہوں نے مجھ پر گلہ کرنا ہے کہ آپ نے سب کے سامنے ہماری ایسی تیسی پھیر دی، وہ ہماری تعریف توصیف کے کلمات نہیں کہے۔ خیر میں ان کی دلجوئی خاطر رک گیا، اور مجھے یہ تو یاد نہیں کہ انہوں نے کتنے پیسے دیے، لیکن ایک کپڑا شیروانی کا کالا سیاہ رنگ کا انہوں نے مجھے دیا، تو میں نے یہ کہہ دیا، میں نے کہا میں نے تو آپ کی دلجوئی کی کوئی بات نہیں کی، تو مجھے یہ کیوں دے رہے؟ پیسوں کو مجھے یاد نہیں، لیکن میرا خیال ہے وہ کرایہ دار جو تھے ان سے شاید زیادہ دیے ہوں گے، بہت سال گزر گئے، نہ میں پیسے لینے گیا تھا، میں تو اپنے پڑوسی ہونے کے سبب سے گیا تھا کہ چلو انہوں نے کاروبار شروع کیا، اللہ تعالیٰ سے برکت عطا فرمائے، لیکن وہ ناگوار صورتیں دیکھ کر پھر میں نے برداشت بھی نہیں کیا۔ عرض کر رہا تھا کہ وہاں کچھ ایسے لوگ بیٹھے تھے کہ انہوں نے سپارے الٹے پکڑے ہوئے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بلانے والے کو پتہ نہیں۔ میں اس بات کا منکر تو نہیں ہے کہ دوسرا کو مسلمان جو اخلاص کے ساتھ کسی لیے قرآن کریم پڑھے تو اس میں برکت نہیں ہوگی، لیکن میں اس بات کا قائل ہوں کہ قرآن برکت ڈالنی ہے تو خود اللہ کی کتاب کو پڑھے، خود انسان جب پڑھے گا تو اس میں اخلاص بھی ہوگا۔ کیا پتا کہ جو کرائے پر آیا ہے اس نے صرف ورگردانی کی ہے کہ پڑھا بھی ہے، یا اس کے ذہن کے اندر ایسا ہے کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت میں کر رہا ہوں، جنہوں نے مجھے بلایا اللہ اس کے گھر میں یا اس کے ادارے کے اندر برکت ڈالے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہماری ہدایت کی کتاب اللہ تعالیٰ نے زمین پر نازل کی ہے، 1500 سال گزر چکا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے اس کو پیش کیا، اور آخری آیت جو آج میں نے پڑھی اس کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آخری آیت میں سے، یہ غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے چند روز پہلے نازل ہوئی، حجۃ الوداع کے مقام پر۔ تو اسی کتاب کے اندر حلال اور حرام کا فرق بتایا، اسی کتاب کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی توحید کا مسئلہ بھی سمجھ میں آیا اور شرک کی حقیقت بھی سمجھ میں آئی۔ اب یہ اتنی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے کہ میرا خیال ہے مسجد کی دیواروں کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی دے تو یہ سب بتائیں گے کہ یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ آپ حضرات کو صرف اپنی گفتگو کو مربوط بنانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کل یا پرسوں یا آج آپ جو قربانیاں دیں گے یہ اللہ کے نام کی نیازیں ہیں۔ جس طرح مال دیا ہوا اس میں زکوٰۃ نکالتے وہ اللہ کی نیاز ہے مخصوص شرائط کے ساتھ، ویسے آپ جتنا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں صدقہ خیرات وہ بھی اللہ کے نام کی نیاز ہے، وہ منت مانتے ہیں وہ بھی اللہ کے نام کی نیاز ہے، اور یہ قربانی یہ بھی اللہ کے نام کی نیاز ہے۔ اور قربانی نیاز ہے اور عبادت ہے۔ قربانی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، نماز اللہ کی عبادت، رکوع اللہ کی عبادت، سجدہ اللہ کی عبادت،
روزہ اللہ کی عبادت، صدقہ و خیرات اللہ کی عبادت، قربانی اللہ کی عبادت، زکوٰۃ اللہ کی عبادت، یہ سب عبادات میں سے ہیں۔ اور آپ جب نماز میں بیٹھتے ہیں تحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ اقرار کر کے اللہ کے سامنے یا اللہ ساری زبانی عبادتیں بھی للہ ہے، صرف اللہ کے لیے، والصلوات جتنی بدنی عبادتیں بھی ہیں۔ بدنی عبادات کیا ہیں؟ طواف بدنی عبادت، بدن استعمال ہو رہا ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، سعی بین الصفا والمروہ یہ بدنی عبادت ہے، حج کے سارے مناسک کی بدنی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو وہاں جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حج تمام عبادات میں سب سے مشقت والی عبادت ہے، خصوصاً 9 اور 10 تاریخ بہت زیادہ مشقت ہوتی ہے اس میں، بدن استعمال ہو رہا ہے۔ اور والطیبات تمام مالی باتیں بھی زکوٰۃ کی شکل میں ہو، قربانی کی شکل میں ہو، صدقات کی شکل میں ہو، نظر نیاز کی شکل میں ہو، منت کی شکل میں ہو، یہ سب مالی عبادات ہیں۔ اور ان کا حقدار کون ہے؟ ہر عبادت کا حقدار کون ہے؟ اللہ ہی۔ اور اللہ کے سوا جس طرح رکوع کرنا کسی اور کو یہ شرک ہے، سجدہ کرنا کسی اور کو یہ شرک ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر مال خرچ کرنا شرک ہے اس کی خوشنودی کی خاطر، اس طرح اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر نیاز منت چڑھاوا، چونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ توحید کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا جب تک ان سارے اقسام کو پوری طرح نہ سمجھے۔ اللہ اپنی ذات میں واحد لا شریک، اپنی صفات میں واحد لا شریک، حقوق میں یعنی عبادات میں واحد لا شریک، اور آخری چیز اختیارات میں بھی واحد لا شریک۔ اختیارات کی ابھی بات نہیں آئی، ابھی صرف حقوق کی بات آئی ہے، اور حقوق میں سے ایک حق یہ قربانی بھی ہے، اور اللہ ہی کا حق ہے، اور اللہ ہی کے نام پر مسلمان جانور کو ذبح کرتا ہے۔ صرف گوشت کھانے کی خاطر انسان ہزاروں روپے کا جانور نہیں ذبح کرتا، کیونکہ چند سو میں یا چند ہزار میں بازار سے مارکیٹ سے مل جاتا ہے، لیکن صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنا قیمت کا جانور جو ہے وہ ذبح کرتا ہے کہ اللہ ہی کی بات۔ اس ضمن میں یہ مسئلہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نظر و نیاز جس کی قسم یہ قربانی ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ قرآن کریم کے 4 مقامات، سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ انعام اور سورہ نحل۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 اور سورہ انعام کی آیت نمبر 146 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 115، مت بھولنا، میں 3-4 دفعہ دہرا چکا ہوں۔ ان 4 مقامات میں اللہ کریم نے اس مسئلے کو ایک ہی ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا۔ مثلا سورہ بقرہ میں یوں ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اور سورہ بہو اسی انداز سے ترتیب ہے سورہ نحل کی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یہاں بھی پہلے ہے وہاں، اور سورہ مائدہ میں حرمت یا مجہول کا صیغہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، حرام کیا گیا تم پر مردار، یعنی جو جانور از خود مر جائے اور شرعی ضابطے کے مطابق اس کو ذبح نہ کیا جائے، وہ کیا ہے؟ مردار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تم پر اس کا کھانا استعمال کرنا حرام ہے۔ والدم نمبر 2، خون حرام ہے، یعنی وہ خون جو جانور ذبح کرتے وقت اس کے دھار مار کر نکلتا جسم سے، اس کو دم مسفوخ کہا گیا سورہ انعام کی آیت میں، یہ حرام ہے۔ سب سے پہلے کیا کہا؟ مردار حرام، پھر دوسرے نمبر پر خون حرام، لیکن ہر خون نہیں، جسے دم مسفوخ کہتے ہیں، جو ذبح کے وقت دھار مار کر نکلتا ہے، کیونکہ
جب گوشت کو انسان تیار کرتا ہے تو اس کے ساتھ چند قطرے خون کے آ جاتے ہیں. اگر اس کو دھوئے بغیر کوئی آدمی ہنڈیا میں ڈال کر پکا کر کھا جاتا ہے تو وہ حرام نہیں ہوگا. جو دم مسفوح ہے، جو دھار مار کر نکلتا ہے، وہ ناپاک بھی ہے اور وہ حرام بھی ہے. کپڑے سے لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اس کا پینا استعمال کرنا حرام ہے. تیسرے نمبر فرما ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت یہ حرام ہے. اس کو تو ہر انسان سمجھتا ہے، یعنی جو صاحب ایمان ہے. جو خنزیر کھانے والا ہے اس کو نہیں پتہ لگے گا. 3 باتیں ہو گئیں. یہ ترتیب چاروں جگہ ایک جیسی ہے. سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ انعام اور سورہ نحل، چاروں مقامات پر ایک ترتیب ہے. سب سے پہلے مردار کا ذکر ہے، پھر خون کا ذکر ہے، پھر خنزیر کے گوشت کا ذکر ہے، اور چوتھے نمبر پر وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور یا وہ چیز یا وہ کھانے پینے کے کوئی یا استعمال کی چیز اہل لغیر اللہ بہ، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، نام پکارا جائے، وہ بھی حرام ہے. یا اس کو آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر یا نیاز کے طور پر کوئی چیز مقرر کی جائے، کہی جائے کہ یہ فلاں کے نام کی نیاز ہے، تو وہ حرام ہے. اللہ کی نیاز ہے تو حلال اور طیب ہے، جیسے قربانی کا گوشت ہے، یا اللہ کے نام کے آپ صدقات و خیرات دیتے ہیں، حلال اور طیب ہے. لیکن کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کی خوشنودی اور کی رضا جوئی کی خاطر، اس کا قرب حاصل کرنے کی خاطر کوئی چیز اس کے نامزد کر دیتا ہے، چاہے وہ دیگ پکا کر نامزد کر دیتا ہے، دودھ چڑھاوا چڑھاتا ہے اس کا نامزد کر دیتا ہے، یا کوئی جانور ذبح کر کے، یہ ساری صورتیں جو غیر اللہ کے نام کی نیازیں ہیں اور حرام ہیں. اور پھر میں نے آپ کے سامنے بار بار ایک چیز ذکر کی کہ چاروں مقامات میں ایک ہی ترتیب ہے. اب تھوڑا سا میں اس کو کھولتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے. سب سے پہلے کس چیز کو حرام قرار دیا گیا؟ مردار. مردار کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو جانور از خود مر گیا اور اس کو شرعی ضابطوں کے مطابق آپ کی بکری فرض کرو مر گئی، ذبح نہیں کر سکے، مرغی مر گئی ذبح نہیں کر سکے، اب وہ میتا میں شامل ہے، مردار ہو گئی. اگر آپ ذبح کرتے تو حلال تھا، مردار حرام. لیکن اس میتا میں اللہ کے نبی نے 2 میتا مستثنا کیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میتا کا استثناء کیا ہے. یہ بتائیں کہ مچھلی جب آپ سمندر سے پانی سے پکڑتے ہیں اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کے ذبح کرتے ہیں، ویسے اس کے اندر صاف کر کے تو پکا کر کھا جاتے ہیں. یہ ہے میتا، لیکن اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس طرح ٹڈی جو بڑی بڑی ہوتی ہیں، جو فصلوں کو اجاڑ دیتی ہیں، اس کے لیے قانون یہی ہے، اس کو پکڑیں اور اس کے لیے شرعی ضابطوں میں ذبح کرنے کا مسئلہ نہیں، بس جو فالتو چیزیں ہٹا کر اس کو تل کر کھا لیں. حضور نے فرمایا احلت لنا میتتان، 2 میتا ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں. السمک، پہلا میتا مچھلی ہے، والجراد، اور ٹڈی. تو میتا حرام ہے، مردار حرام ہے. دوسرے نمبر پر کیا چیز؟ والدم، خون حرام ہے. کون سا خون؟ جس کو قرآن کریم میں خود اللہ نے فرمایا والدم او دم مسفوحا، وہ دم، وہ خون جو دھار مار کر نکلتا ہے ذبح کے وقت. یہ سورہ انعام میں ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ کچھ دم ہمارے لیے حلال ہیں. یہ جو کلیجی ہوتی ہے یہ کیا ہے؟ منجمد خون ہوتا ہے، لیکن اللہ نے حلال کی ہے.
تلی، یہ منجمد خون ہوتا ہے، اللہ نے اس کو حلال کیا ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا اور لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت، خنزیر کا ہر جز حرام بھی ہے، ناپاک بھی ہے، اس کے بال بھی، اس کی کھال بھی، اس کی ہڈیاں بھی، اس کا گوشت بھی۔ لیکن گوشت کا لفظ قرآن میں اور لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت، اس واسطے کہ کسی جانور کا مقصودی حصہ اس کا گوشت ہوتا ہے، ورنہ خنزیر کی ہر چیز ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ یہ تینوں چیزوں کو آپ نے دیکھ لیا قرآن کریم میں۔ مردار حرام ہے، لیکن کم، اس سے بڑھ کر خون حرام ہے۔ کیوں خون حرام ہے؟ کہ مردار جو جانور ہوا ہے وہ کیوں مردار ہوا؟ کہ وہ خون جو باہر نکلنا چاہیے تھا اس کے جسم میں رہ گیا، تو اس جانور کا سارا گوشت اس خون نے خراب کر دیا۔ تو مردار سے بڑھ کر خون زیادہ حرام ہے۔ خون حرام ہے، لیکن اس کے بعد اجزاء اللہ کے نبی نے مستثنا کر دیا، خنزیر کا گوشت سے زیادہ حرام ہے، اس کا ہر جز حرام ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں۔ یہ تین چیزوں کی ترتیب اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ گئی ہو، تو چوتھے نمبر ما اہل لغیر اللہ بھی، وہ چیز، ہر وہ چیز کھانے پینے کی ہو، استعمال کی ہو، یا کوئی جانور ہو زندہ یا ذبح کیا ہوا، غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا، غیر اللہ کے نیاز کے طور پر نامزد کر دیا گیا، وہ حرام ہے اور سب سے بڑا حرام ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ آج صبح جب میں مطالعہ کر رہا تھا، اچانک ہی میرے ذہن میں یہ حدیث آ گئی۔ تو یہ کتاب لائبریری میں رکھی ہوئی تھی، اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی ٹائم لگ گیا، مل گئی۔ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ، الزہد کا لفظ لکھا ہوا، کتاب الزہد، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب حدیث کتاب۔ اس کے اندر ایک صحابی ہیں حضرت طارق بن شہاب، وہ روایت کرتے ہیں قال دخل رجل الجنت فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب، ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا اور ایک شخص مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا۔ مکھی، دیگ نہیں۔ تفصیل کیا ہے؟ جب حضور نے یہ فرمایا تو صحابہ نے پوچھا وکیف ذالک، کس طرح یہ ایک آدمی جنت میں گیا مکھی کی وجہ سے اور ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا؟ قال مر رجلان علی قوم لہم صنم، دو آدمی ایک سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں چلتے چلتے ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بت پرست قوم تھی، ان کا ایک بت تھا، لا یجوز احد حتی یقرب له شیئا، وہ وہاں سے کسی گزرنے والے کو گزرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے جب تک کہ گزرنے والا ان کے بت پر کوئی چڑھاوا چڑھا کر نہ جائے۔ ہوں گے کوئی بد نصیب۔ فقالوا لأحدہما، انہوں نے، اس قوم نے ان دونوں گزرنے والے مسافروں میں سے کسی ایک کو کہا قرب، چڑھاوا چڑھا۔ کہنے لگا لیس عندی شیء، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، مسافر ہوں۔ فقالوا له، کہنے لگے قرب ولو ذبابا، ایک مکھی چڑھاوا چڑھا، لیکن چڑھاوا ضرور چڑھا۔ فقرب ذبابا، اس نے مکھی کہیں سے پکڑی اور اس کو جہاں چڑھاوے کی طرف چڑھا دیا۔ فخلوا سبیلا، اس نے کہا جا بھائی تو آزاد۔ قال، اللہ کے نبی، فدخل النار، زندہ بچ کر تو چلا گیا، لیکن مکھی کے چڑھاوا چڑھانے کے وجہ سے جہنم کا حقدار بن گیا۔ وقالوا للآخر، اور دوسرا جو ساتھی تھا اس کو کہنے لگے قرب، تو بھی چڑھاوا چڑھا، ولو ذبابا، چاہے مکھی کیوں نہ ہو۔ قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، میں اللہ کے سوا کسی اور کا نام کا چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا چاہے مکھی کیوں نہ ہو۔ قال فضربوه عنقه، اس قوم کے بد نصیبی نے اس کو قتل کر دیا۔ قال فدخل الجنت، قتل تو ہو گیا لیکن اس شرک سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کے فیصلہ کر دیا۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، غیر اللہ کی نیاز اچھی طرح آپ سمجھتے ہیں،
اور پاکستان کے اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں یہ نیازات کا مسئلہ زیادہ ہے۔ ہم جن علاقوں میں پیدا ہوئے نظر و نیاز تو ہوتی تھی، لیکن ہم نے اپنی شعوری دن میں دیکھا اللہ ہی کے نام کے لوگ نیازیں دیتے تھے۔ یہاں جب آئے پنجاب میں پڑھنے کے لیے، مدارس میں پڑھتے رہے، پھر جب قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی تو پھر یہ فرق سمجھ میں آیا، اور وہی اللہ تک توفیق سے آپ حضرات تک منتقل کر رہے ہیں۔ یہاں غیر اللہ کی نیازیں بہت دی دلائی کھلائی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کی توحید کا مسئلہ بھی میں جب باہر سے اندر آنے لگا تو ایک بزرگ غالباً کسی دوسرے شہر سے آئے ہیں، پنڈی سے یا کسی طرف سے، تو کہنے لگے جی ہماری گزارش ہے اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کریں۔ میں نے کہا تسلی رکھیں، توحید کا ہی مسئلہ بیان ہوگا۔ اللہ کرے کہ سب کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ ہمارے ظاہر باطن سے واقف ہے، میری نیتوں کو جانتا ہے، میری زبان سے نکلے الفاظ کو سنتا ہے اور جانتا ہے، میرے جذبے کو جانتا ہے کہ میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں، کسی کی واہ واہ لینے کے لیے نہیں، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں، صرف اپنے رب کو راضی کرنے اور اس کا حکم پورا کرنے کے لیے، اللہ راضی ہو جائے۔ چونکہ مسئلہ توحید پچھلے کئی مہینوں سے بیان ہوتا چلا آ رہا ہے، تو اس کا یہ جز ابھی ادھورا تھا نیازات والا، اس واسطے اس مسئلے پر میں نے آج گفتگو کی۔ چونکہ آج کل آپ نیازیں دے رہے ہیں قربانی کی شکل میں، تو چلو لگے ہاتھ میں یہ مسئلہ نیاز والا بیان ہو جائے۔ وہی جانور اگر اللہ کے سوا کسی اور کی خوشنودی کے لیے ذبح کریں گے تو حرام مطلق ہوگا، اور وہی جانور جب اللہ کے نام پر ذبح کریں گے تو وہ حلال طیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور مسئلہ یہ سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ فقہائے کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے بال کی کھال اتار کر ہر مسئلہ سمجھا دیا۔ ایک بھٹکے ہوئے انسان نے ایک بیل، دمبا، بکرا، چھترا کسی درگاہ کے نامزد کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نامزد کر دیا، یا کسی زندہ انسان کے لیے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے نامزد کر دیا، اور اس کے بعد پھر اس کے گلے پر چھری پھیر دی، اس کو ذبح بھی کر دیا۔ نامزد کرتے ہی شرک کی خباثت اس جانور کی رگ رگ کے اندر داخل ہو چکی تھی، اور پھر جب اس کو ذبح کیا تو وہ شرک والا عمل جو ہے مکمل ہو گیا، راسخ ہو گیا۔ بعد میں اللہ پاک نے اس آدمی پر اپنی رحمت کے فیصلے کرنا چاہے، کسی نے مسئلہ سمجھا دیا کہ یہ تو نے غلط کام کیا، یہ کیا کیا تو بھی اللہ کی زمین پر چل رہا ہے، اللہ کی زندگی استعمال کر رہا ہے، یہ جانور بھی اللہ کا مال تھا، اللہ کے نام پر ذبح ہو سکتا، اللہ کے نام کی نیاز ہو سکتی ہے، تو نے کس کے نام پر نیاز دے دی؟ ان کو آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، بزرگان دین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، زندوں کے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، مردوں کے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن کسی کے نام کی نیاز نہیں دے سکتے۔ نظر اور نیاز یہ عبادت ہے اور اللہ کا حق ہے۔ ابھی میں آپ کو فقہا کی کتابیں جو ہیں ان کی باتیں پڑھ سناتا ہوں۔ تو کسی نے مسئلہ سمجھایا تو اس نے توبہ کی کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ معافی مانگنے کی وجہ سے اس کا ایمان تو بحال ہو گیا، لیکن وہ جو جانور ذبح کیا ہے غیر اللہ کے نام پر وہ حلال نہیں ہوگا، اب اس کی حرمت پکی ہو چکی ہے، اب اس کو کوئی مسلمان کھا نہیں سکتا۔ ذبح کرنے سے پہلے اگر اس کا مسئلہ سمجھ میں آیا اور اس نے توبہ کر لی تو جو حرمت بدعقیدگی کے سبب سے اس جانور میں آئی تھی، اس کے توبہ کرنے کی وجہ سے واپس ہو گئی، اب وہ جانور حلال ہے۔ لیکن اس کو ذبح کر دیا اس باطل عقیدے کے ساتھ، اب اس حرمت پکی ہو چکی ہے، اب وہ حلال نہیں، نہ اس کے لیے نہ کسی اور کے لیے۔ ساتھ ہی یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، ابلیس زندہ ہے، میرا بھی دشمن ہے، آپ کا بھی، وسوسے ڈالے گا۔ کسی بھی انسان، گھر کا ہو باہر کا ہو، ماں باپ ہوں، دادا دادی ہوں، اپنے استاد ہوں، پیر ہوں،
صوفیاء کرام ہوں، اولیاء اللہ ہوں، صحابہ ہوں، انبیاء کرام ہوں، ثواب کسی کو بھی پہنچا سکتے ہیں، آپ جب چاہیں پہنچا سکتے ہیں۔ مثلا آج کل قربانی کر رہے ہیں، بہت سارے خوش نصیب اپنے طرف سے قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے فوت شدہ ماں باپ یا بڑے جو بزرگ ہیں ان کی طرف سے کرتے ہیں ایصال ثواب کے لوگ، اور کئی خوش نصیب انسان ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے اللہ نے جو توفیق عطا فرمائی اس سال بھی اور پچھلے سالوں کے اندر بھی، میں ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیشہ قربان کرتا ہوں۔ اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ سب کو قبول کر لے اور راضی ہو جائے۔ تو ثواب آپ کسی کو پہنچا سکتے ہیں، ثواب پہنچانا ممنوع نہیں، لیکن کسی کے نام کی نظر نہیں دے سکتے۔ نظر یہ عبادت ہے اور عبادت اللہ کا حق ہے۔ میں یہ 2 کتابیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ بحر الرائق شرح کنز الدقائق، یہ فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب ہے، علمی دنیا میں علماء اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ اس کے میرے پاس جو نسخہ ہے یہ عرب ممالک کا چھپا ہوا ہے، اس کی جلد دوسری جلد میں صفحہ 467 پر یہ عبارت ہے۔ وَأَمَّا النَّظْرُ الَّذِي يُنظِرُهُ أَكْثَرُ الْعَوَامِ، اور وہ نظر جو اکثر لوگ مانتے ہیں، منت مانتے ہیں، عَلَىٰ مَا هُوَ مُشَاهِدٌ، جیسا کہ دیکھنے میں آتا ہے، كَأَن يَكُونَ لِإِنسَانٍ غَائِبٌ، جیسا کسی کا کوئی آدمی یا کوئی چیز گم ہو گئی، اور مریض یا کوئی بیمار ہو گیا، اور لہو حاجت ضروریت، یا کوئی اور حاجت پیش آ گئی، فیاتی بعض الصلحاء، پھر وہ بعض مقابر پر صوفیاء کے مقبروں پر جاتا ہے، فیجعل سترہ علی راسہ، ان کے پردے اور ان کی چادریں اپنے سر پر رکھ کر، فیقول، کہتے ہیں، یا سیدی فلان، اے حضرت صاحب، اے بابا فلان، ان رد غائبی، اگر میرا وہ گم شدہ آدمی یا چیز واپس آ گئی، او خفیہ مریضی، یا میرا بیمار تندرست ہو گیا، او قضیت حاجتی، یا میری فلاں حاجت جو مجھے درپیش ہے وہ پوری ہو گئی، فلک من الذہب قضا، پھر آپ کے نام پر اتنا سونا دوں گا، او من الفضت قضا، یا اتنی چاندی دوں گا، او من الطعام قضا، یا اتنے دیگ دوں گا، او من الماء قضا، یا اتنی سبیلیں لگاؤں گا، او من الشمع قضا، یا یہاں بتیاں جلاؤں گا، او من الزیت قضا، یا اتنا تیل دوں گا بتیوں کے لیے، فہذا النذر باطل بالاجماع، اس قسم کی نظر اور منت متفقہ فیصلہ پوری امت کا کہ یہ باطل ہے۔ اور آگے وجوہ بیان کی انہوں نے، لوجوہ، کئی وجوہ ہیں، منہا، ان میں سے ایک یہ، انہ نظر مخلوق، یہ مخلوق کی نظر مانی ہے۔ نظر، منت، چڑھاوا ایک ہی چیز ہے، یہ مخلوق کی نظر ہے۔ والنظر للمخلوق لا يجوز، مخلوق کی نظر جائز نہیں ہے، لأنہ عبادت، کیونکہ نظر عبادت ہے، والعبادت لا تکون للمخلوق، اور مخلوق عبادت کی حقدار نہیں، اس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ یہ دوسری کتاب ہے رد المختار، فتاوی شامی جسے کہتے ہیں، اس کو علمی دنیا میں ہائی کورٹ، فقہ حنفی کا ہائی کورٹ کہا جاتا ہے۔ یہ در مختار ایک کتاب ہے، اس کی اوپر شرح ہے، اس کا حاشیہ۔ در مختار کی عبارت ہے، وَعْلَمْ أَنَّ نَظْرَ الَّذِي قَوْلِ الْأَمْوَاتِ، وہ نظر نیاز، منت جو مردوں کے لیے مانی جاتی ہے، من اکثر العوام، اکثر عوام مانتے ہیں، وَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الدَّرَاهِمِ، یا پیسے لے جا کر پھینکتے ہیں، وَنَوَ الشَّمْعِ، یا چراغ جلاتے ہیں، وَنَوَ الزَّيْتِ، یا تیل دیتے ہیں، یا اس قسم کی دوسری چیزیں اولیاء اللہ کے مقابر پر لے جاتی ہیں، تقرباً الیہم، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے کہ وہ راضی ہوں گے تو ہمارے کام کرا دیں گے، فَهُوَ بِالْإِجْمَاعِ بَاطِلٌ وَحَرَامٌ، متفقہ فیصلہ یہ باطل بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ اس پر علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں، لوجوہ، اس کی وجہ کیا ہے، منہا انہ نظر مخلوق، یہ مخلوق کی نظر ہے، والنظر للمخلوق لا یجوز، مخلوق کی نظر جائز نہیں ہے۔ وہی عبارت جو بحر رائے کی وہی ہے۔
لأنہ عبادت، کیونکہ نظر عبادت ہے، والعبادت لا تکون لمخلوق، اور مخلوق کی عبادت نہیں ہوتی، عبادت کا حقدار کون ہے؟ اللہ ہے۔ ومنها ان المنظور له میت، اور دوسری وجہ اس کے ناجائز ہونے کی یہ ہے کہ جس کی منت مانی گئی ہے وہ کیا ہے؟ میت ہے، میت ہے، مردہ ہے، والمیت لا یملک، اور مردہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ ومنها، اور تیسری وجہ یہ انہ ان ظن، اگر منت ماننے والے کا یہ عقیدہ ہے ان المیت یتصرف فی الامور، کہ جس کا نام کہ میں منت مان رہا ہوں یہ میرے سارے کام کر دے گا، میرے گمشدہ کو واپس لے آئے گا، یا میری فلاں جو بیمار ہے اس کو تندرست کر دے گا، یا فلاں فلاں حاجت پوری ہو جائے گی، دون اللہ، اللہ کے سوا، واعتقادہ ذالک کفر، اللہ کے سوا کسی اور کے متصرف الامور ہونے کا یہ عقیدہ، یہ کفر ہے۔ یہ فقہاء احناف جو پاکستان، ہندوستان، افغانستان کے اندر مسلمانوں کی اکثریت حنفی مذہب کی ہے، کیونکہ یہ معتبر دو کتابیں بے شمار ہیں، بطور نمونہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا۔ دعا کریں کہ اللہ پاک اس مسئلے کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے ہر مسلمان کے عقیدوں کی حفاظت فرما دے، ہر ایک کو قرآن کے ساتھ سچی وابستگی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرما کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ کیا شرک کرنے والے کی قربانی کا گوشت لیا جا سکتا ہے یا ایسا گوشت لیں؟ جب پتہ ہی ہے کہ مطلب اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تو کیوں گوشت لیا جا سکتا ہے؟ کمزور عقیدے والا، خراب عقیدے والا، آپ اپنے ساتھ اس کو قربانی کے جانور میں حصہ دار نہیں بنا سکتے، کیونکہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، اس کا عقیدہ خراب ہے، ساری قربانی برباد ہو جائے گی، اس طرح اس سے لیا بھی نہیں جا سکتا۔